آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت اور امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو عام ویڈیوز جیسی نہیں ہے۔ آج ہم ایک ایسے رشتے کی بات کرنے جا رہے ہیں جو عمر، وقت اور حالات کی حقیقت کو بہت قریب سے بیان کرتا ہے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی کے اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں فیصلے جذبات سے نہیں بلکہ سمجھداری سے کیے جاتے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے اسلام آباد کے ایک معزز علاقے بحریہ ٹاؤن سے ایک باوقار اور مالی طور پر مستحکم خاتون کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ خاتون کی عمر 61 سال ہے۔ لیکن دوستو، براہ کرم عمر کو صرف ایک عدد سمجھ کر نظر انداز نہ کیجیے، کیونکہ اصل کہانی اس عدد سے کہیں آگے کی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ خاتون کون ہے، ان کا خاندانی پس منظر کیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور اب وہ دوبارہ شادی کا فیصلہ کیوں کر رہی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ میں آہستہ آہستہ بتاؤں گا تاکہ آپ ہر بات کو سمجھ سکیں۔ اسی لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، خاتون کا نام فرزانہ شکیل ہے۔ ان کا تعلق اسلام آباد کے پوش علاقے بحریہ ٹاؤن سے ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں ہر شخص رہ نہیں سکتا، بلکہ صرف وہی لوگ یہاں رہتے ہیں جنہوں نے زندگی میں محنت، صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنا مقام بنایا ہو۔ فرزانہ شکیل ایک باوقار خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کے والد ایک ذمہ دار اور محنتی انسان تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے وقف کر دی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے کسی پر بوجھ نہ بنیں بلکہ خود اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل ہوں۔ فرزانہ شکیل نے اپنی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے۔ نوجوانی میں وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح خواب رکھتی تھیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ زندگی نے انہیں یہ سکھایا کہ ہر خواب فوراً پورا نہیں ہوتا۔ بعض خواب وقت مانگتے ہیں اور بعض قربانی۔ ان کی شادی وقت پر ہوئی، گھر بسا، مگر قسمت نے ساتھ زیادہ دیر نہ دیا۔ ان کی ازدواجی زندگی زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور وہ بیوہ ہو گئیں۔ شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے خود کو ٹوٹنے نہیں دیا بلکہ مضبوطی سے حالات کا مقابلہ کیا۔ یہاں بہت سے لوگ ہار مان لیتے ہیں، مگر فرزانہ شکیل نے نہیں مانی۔ انہوں نے اپنی عزت، وقار اور خودداری کو تھامے رکھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ زندگی کو رکنے نہیں دیں گی۔ دوستو، اگر آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی اس رشتے کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب میں آپ کو فرزانہ شکیل کی زندگی کے اس حصے کے بارے میں بتاؤں گا جو عام طور پر کوئی نہیں بتاتا۔ شوہر کی وفات کے بعد فرزانہ شکیل نے دوبارہ شادی کا فیصلہ فوراً نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو سنبھالا، اپنے معاملات خود دیکھے اور آہستہ آہستہ خود کو ایک مضبوط انسان کے طور پر کھڑا کیا۔ ان کے بچے اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، گھر میں خاموشی بڑھتی گئی۔ وہ خاموشی جو دن میں محسوس نہیں ہوتی مگر رات کو انسان کے دل میں اتر جاتی ہے۔ فرزانہ شکیل نے اس خاموشی سے بھاگنے کے بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے خود سے سوال کیا کہ کیا زندگی کا باقی حصہ اسی طرح گزار دینا چاہیے؟ پھر ایک ایسا ساتھی ہونا چاہیے جو بات سن سکے، ساتھ بیٹھ سکے اور زندگی کو دوبارہ معنی دے سکے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ معاشرہ سوال کرتا ہے، لوگ باتیں بناتے ہیں، مگر فرزانہ شکیل نے لوگوں کی باتوں سے زیادہ اپنی زندگی کی حقیقت کو اہم سمجھا۔ مالی لحاظ سے وہ خود کفیل ہیں۔ اللہ نے انہیں کسی چیز کی کمی نہیں دی۔ بحریہ ٹاؤن اسلام آباد میں رہائش، باوقار طرز زندگی اور ایک منظم معمول ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ مگر دوستو، دولت سب کچھ نہیں ہوتی۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ انسان چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، ایک ہمسفر کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایسا ہمسفر جو احترام کرے، زبردستی نہ کرے اور زندگی کے اس مرحلے کو سمجھ سکے۔ رشتے کے حوالے سے ان کی کوئی سخت شرط نہیں ہے۔ عمر کے معاملے میں وہ حقیقت پسند ہیں۔ 50 سے 75 سال تک کے حضرات ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شہر تعلیم کی کوئی پابندی نہیں۔ اصل شرط صرف یہ ہے کہ انسان سنجیدہ ہو، ذمہ دار ہو اور شادی کو کھیل نہ سمجھے۔ یہ رشتہ کسی مجبوری کا نتیجہ نہیں بلکہ شعور کا فیصلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرزانہ شکیل ہر آنے والے رشتے کو بہت سوچ سمجھ کر دیکھنا چاہتی ہے۔ دوستو، اب ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں وہ باتیں ہوں گی جو کسی بھی رشتے کو کامیاب یا ناکام بنا سکتی ہے۔ فرزانہ شکیل واضح طور پر یہ کہنا چاہتی ہیں کہ یہ رشتہ صرف سنجیدہ لوگوں کے لیے ہے۔
وہ لوگ جو زندگی کے اس مرحلے کو سمجھتے ہوں، جو عزت، اعتماد اور سکون کی قدر جانتے ہوں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی شخص صرف سہولت دولت کی نیت سے رابطہ کرے۔ اسی طرح وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ان پر حکم چلانے کنٹرول کرنے کی سوچ رکھتا ہو۔ اگر کوئی شخص مالی لحاظ سے کمزور بھی ہے مگر ذہنی طور پر مضبوط، شریف اور ذمہ دار ہے، تو وہ بھی اس رشتے کے لیے بات کر سکتا ہے، کیونکہ اصل بنیاد نیت اور کردار ہے۔ شادی کے بعد رہائش کے حوالے سے باہمی مشورہ ہوگا، کوئی فیصلہ زبردستی نہیں ہوگا، ہر چیز بات چیت اور رضامندی سے طے کی جائے گی۔ اب آخر میں رابطے کا طریقہ بہت غور سے سن لیجئے۔ اگر آپ واقعی اس رشتے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو کمنٹ میں اپنی مکمل تفصیل ضرور لکھیں۔ صرف رابطہ کریں میں تیار ہوں یہ لکھنا کافی نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنا نام، عمر، شہر، پیشہ اور رابطہ نمبر لازمی درج کرنا ہوگا۔ ادھوری معلومات پر کسی سے رابطہ نہیں کیا جائے گا۔ جس شخص کی معلومات سے فرزانہ شکیل مطمئن ہوں گی وہ خود اس سے رابطہ کریں گی، کوئی ایجنٹ، کوئی درمیانی شخص شامل نہیں ہوگا۔ دوستو، یہ ویڈیو یہیں ختم ہوتی ہے، مگر شاید کسی کی زندگی کا نیا آغاز یہیں سے ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو سنجیدہ اور باوقار لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم دوبارہ ملیں گے ایک اور رشتے کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔